بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن سهل بن الساعدي رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنات من الله والعجلة من الشيطان أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ ٹھہراؤ اللہ کی جانب سے ہے اور جلد بازی شیطان کی جانب سے۔ یعنی دین کا معاملہ ہو یا دنیا کا، اس میں انسان کو کوئی بھی فیصلہ کرنے میں سمجھداری سے اور دانش مندی سے اور ٹھہراؤ سے کام لینا چاہیے۔ جلد بازی میں کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہیے کہ جو بعد میں آدمی کے لیے پشیمانی اور افسوس کا باعث ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک وفد آیا، بہت دور کا علاقہ تھا، وفد عبد القیس اسے کہتے ہیں۔ تو اس وفد کے جو نوجوان تھے، افراد تھے، چونکہ مسلمان بہت پہلے ہو گیا تھا، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا موقع انہیں نہیں ملا تھا ابھی تک، تو اسی نیت سے دین سیکھنے کے لیے اور حضور کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ آئے۔ تو باقی جو لوگ ہیں وہ تو بہت جلدی کی انہوں نے، اور وہ سواریاں جیسے کیسے چھوڑی، محبت میں ہی ویسے، لیکن شوق اور محبت میں سواریاں وہیں پہ چھوڑ کر وہ جلدی جلدی حضور کی خدمت میں پہنچ گیا۔ لیکن ان کے جو سردار تھے اشج عبد القیس، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے سب کی سواریاں باندھی، ان کو ان کے کھانے دانے کا انتظام کیا، پھر خود کپڑے تبدیل کیے، غسل کیا، اپنی اچھی حالت بنائی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حالانکہ انہوں نے بھی ابھی تک زیارت نہیں کی تھی حضور کی۔ تو جب وہ تشریف لائے تو آپ نے فرمایا ان فیک لخصلتین یحبہم اللہ الحلم والانا، کہ آپ کے اندر دو خوبیاں ایسی ہیں کہ جن کو اللہ پسند کرتے ہیں، اللہ جن کو محبوب رکھتے ہیں۔ ایک حلم ہے اور دوسری انات یعنی ٹھہراؤ۔ حلم کہتے ہیں برداشت کو، یعنی آدمی مشکل سے مشکل بات بھی جو اپنی طبیعت پر ناگوار ہوتی ہے، دین کے معاملے میں نہیں، اپنے معاملے میں، اپنی ذات کے معاملے میں، کسی نے کوئی گالی دے دی، کسی نے کوئی برا بھلا کہہ دیا، کوئی اونچی نیچی بات کہہ دی، تو اس کو برداشت کر جانا، صبر کر جانا اس پر، اور اس کو ٹھنڈے پیٹوں برداشت کرنا، اس کو پی جانا، یہ حلم ہے۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ الانات، ٹھہراؤ ہے تمہاری طبیعت میں، یعنی جلد بازی نہیں ہے، کیونکہ جلد بازی کو اللہ پسند نہیں فرماتے، جلد بازی شیطان کرواتا ہے۔ فرمایا جلدی کا کام شیطان کا، یہ اسی سے ہے، العجلۃ من الشیطان، کہ جلدی کا کام شیطان کا، یعنی جلدی میں آدمی بسا اوقات اس کام کو اچھی طرح نہیں کر پاتا، اس میں کچھ کمی رہ گئی، یہ کوئی ایسا فیصلہ کر لیا جس پر بعد میں آدمی کو پچھتاوا ہوتا ہے۔ اگر خوب سوچا جاتا اس کو اور اس کے سارے پہلوؤں پر غور ہو جاتا کہ یہ کام کرنا ہے یا نہیں کرنا،
اس میں کیا فائدہ ہے کیا نقصان ہے، فائدہ زیادہ ہے نقصان زیادہ ہے، پھر قریب قریب کے فوائد، پھر دور کے فوائد، پھر قریب کے نقصانات، پھر دور کے نقصانات، یہ سب چیزیں اگر سوچی جائیں دیکھی جائیں تو فیصلہ کرنے میں شاید مختلف کیفیت ہو جائے۔ اور اگر آدمی یہ نہ سوچے تو پھر فیصلہ مختلف ہے، پھر یہ ہوگا کہ ایک دن آدمی ایک فیصلہ کرے گا، جب بعد میں اس کے نتائج دیکھے گا یا خود سوچ بچار کرے گا کہ مجھے ایسا کرنا چاہیے تھا یا نہیں، تو اس وقت پھر پچھتائے گا۔ اسی لیے مشورہ کو پسند کیا گیا اللہ کی طرف سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خود حکم ہوا، حالانکہ آپ پر تو وحی نازل ہوتی تھی، آپ کو تو کسی کے ساتھ سے رائے لینے کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ آپ کی براہ راست رہنمائی اللہ سے ہوتی تھی۔ لیکن آپ کو فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اپنے صحابہ سے اپنے معاملات میں جو اہم معاملات ہوں اس میں مشورہ فرما لیا کریں، یعنی انتظامی معاملات کہ جنگ کیسے کرنی ہے، خندق کھودنی یا نہیں کھودنی، اس طرح کے معاملات میں تو حضور مشورہ بھی فرمایا کرتے تھے۔ جب حضور جیسے عقل کل ان کو اللہ کی طرف سے مشورہ کا حکم ہے تو ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں کہ نہیں مجھے کسی کی رائے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ بسا اوقات اللہ کی جانب سے خیر کی بات کسی ایسے آدمی کے دل میں ڈالی جاتی ہے جو ہم سے چھوٹا ہوتا ہے، یہ ہمارے خیال میں بھی نہیں آتا کہ یہ اس کے رائے ایسی ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ تو اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے کہ کس کے دل میں اچھی بات آ جائے، مناسب بات آ جائے، یہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے۔ اس میں آدمی کو اپنے آپ کو عقل کل نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں ہی سب کچھ سوچتا ہوں سمجھتا ہوں، جو میں نے سوچ لیا فیصلہ کر لیا وہ ٹھیک ہے۔ مشورہ اور رائے دوسروں سے لینی چاہیے، اس کے نتیجے میں آدمی ندامت سے اور پشیمانی سے بچ جاتا ہے اور شیطان کے راستے پر چلنے سے بچ جاتا ہے۔ شیطان کئی راستوں سے انسان کو مارتا ہے، جس میں سے ایک یہ جلد بازی ہے اور دوسرا انانیت، آدمی کو یہ دکھاتا ہے کہ تو بڑی چیز ہے، تجھے سب پتہ ہے، تیرا تجربہ بہت وسیع ہے، تیری عمر بہت زیادہ ہے، تو یہ ہے تو وہ ہے فلاں ہے، تجھے کیا ضرورت ہے کسی سے پوچھنے کی، کسی کو دیکھنے کی، کسی کو لینے کی، تو بس اکیلا چل، تو صحیح کہہ رہا ہے جو کچھ کہہ رہا ہے۔ آدمی سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یہ حقیقت ہے، حقیقت نہیں ہوتی، اصل میں شیطان ہی ہوتا ہے جو آدمی کے دل میں یہ سارے خیالات ڈال رہا ہوتا ہے۔ تو اس سے بچنے کا راستہ یہی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو تہمت کی جگہ میں سمجھے۔ اتہموا رأیکم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اپنی رائے کو متہم جانو، یعنی یہ سمجھو کہ میں صحیح رائے نہیں دے رہا، چاہے بالکل ٹھیک لگ رہی ہو تمہیں، کسی سے پوچھ لو، مشورہ کر لو، سوچ لو، غور و فکر کرو، پھر جا کر۔ ہاں جن امور میں جلد بازی یا جو کہیے کہ کچھ نہ کچھ جلدی کرنا یہ مطلوب ہے، وہاں پھر تاخیر نہیں کی جائے گی۔ جیسے مثلا نماز کا وقت ہے، اب یہ تو نہیں کہ آدمی مشورہ میں لگ جائے اور بہت ٹھہراؤ میں لگ جائے کہ نماز پڑھوں یا نہ پڑھوں، یہ تو اللہ کا فرض ہے، یہ تو پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ یا اگر حج فرض ہو گیا زندگی میں تو اس کے لیے عجلت مطلوب ہے کہ پہلی فرصت میں جو ہی موقع ملا اس فریضے سے انسان سبکدوش ہو جائے، کیونکہ بعد میں زندگی کا پتہ نہیں ہے۔ تو شریعت بتائے گی کہاں جلدی کرنی ہے کہاں نہیں کرنی، لیکن عمومی طور پر جو ہمارے زندگی کے معاملات ہوتے ہیں، جیسے معاشرت ہے، انتظامی معاملات ہیں، وہاں اس اصول کو پیش نظر رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔